اگر قادیانی کو عادت ہے کہ یہ مرزا کے روپ میں، تو مرزا غلام احمد قادیانی پڑھے پڑھا تھا، یہ تو اذان کے وقت بھی کھانا کھاتا تھا، روزوں میں اذان کے وقت بھی کھا بھی لیتا تھا، کہتے کھا لیتے کوئی گل نہیں، یہی گل ہے ساڈے وچ کوئی نہیں، ہماری قوم میں کہتے ہیں اذان ہو رہی کھا بھی، آپ کو پتہ نہیں پیچھے اس کا تعلق کہاں جا کے شروع ہوتا ہے، تو ہم تو لعنت دیتے ہیں۔ تو اذان جب شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا انگلیاں چڑھتا ہے، اذان شروع اس وقت ہوتی ہے جب کھانے پینے کا ٹائم ختم ہو گیا، سمجھے بات؟ اذان شروع اس وقت ہوتی ہے، اور اگر کسی نے اذان پہلے دے دی فجر کی تو اس کو دوبارہ اذان دینی پڑے گی، سمجھے؟ تو اذان کا تعلق افطاری اور سحری کے ساتھ نہ جوڑے، اگر روزہ مجھ پر فرض ہے تو اس کے مسائل سے اتنا بھی مجھ پر فرض ہے، سمجھے؟ مسئلہ آ جاتا ہے جناب آنکھوں میں ڈراپس ڈالنا روزے کی حالت میں کیسا، تو آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آنکھوں کے مسام ہوتے ہیں ذرا پتہ ہے، اس سے حالت میں اور حالت سے نیچے میدے میں چلا جاتا ہے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں جناب روزے کی حالت میں ٹیکا لگوانا، انجیکشن لگوانا کیسا، تو یاد رکھیں روزے کی حالت میں چونکہ ہم ریڈی میڈ مفتی بھی ہمارے پاس پڑے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جناب جو کم میں آ گئے تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹیکا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میری نیت تھی آخری بار میں آپ کو مسائل پر دے دوں تاکہ وہ شاپ مزید سیکھ جائے۔ اس کی علت یہ ہے کہ جو منافذ بدن ہے وہ جسم کے سراغ جن کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے معدے کے ساتھ ہے، ان کو بولتے ہیں منافذ بدن۔ اگر ان کے ذریعے کوئی چیز اندر داخل کریں گے تو روزہ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس سے ہٹ کر دے گا، یہ انجیکٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے اگر جسم میں کوئی چیز داخل ہوئی چاہے وہ وین میں لگائے چاہے ادھر لگائے، وین میں لگانے سے علماء احتیاط کا مانا کرتے ہیں لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، تو ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ اس طریقے منافذ بدن سے اندر نئی چیز آ گئی۔ اور دوسرا بعض لوگ یہاں پر علت پیش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب جسم میں تو چیز آ رہی ہے نا تو پھر روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ میں ان سے یہ کہوں گا میرے بھائی یہ جو ہمارے جسم کے مسام ہے نا جن کی یہ آپ کے بال ہے ادھر سلاح ہوتے ہیں، سارے سلاح ہوتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا شدید گرمی کے روزے جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ گرمی میں پیاس لگی ہوتی ہے، حلق سوکھی ہوتی ہے تو بندہ ٹھنڈے پانی سے نہا لے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کی باڈی نے پانی جذب کیا ہے، اس کے جسم پر جو پانی گرا ہے یہ جذب ہوا اس کے جسم میں گیا ہے۔ اگر یہی علت رکھی جائے کہ جسم میں جو کچھ آتا ہے نا پھر تیل لگانا بھی ناجائز ہو جائے روزے کے اندر، پھر وضو کرنا بھی ناجائز ہو جائے کیونکہ وضو کرنے سے جو جسم میں پانی جاتی ہے وہ مسام کے ذریعے جسم تر ہوتا ہے، تو اس لیے ٹیکا لگانے سے جیسے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مزید لوگ سوال معاملات ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے، تو زکوٰۃ کے حوالے مسئلہ یاد رکھیں زکوٰۃ صرف رمضان میں نہیں نکالی جاتی، جس کا سال جب پورا ہوا اس کے اوپر اس وقت زکوٰۃ نکالنا واجب ہو گیا۔ مثال کے طور پر کسی کا سال شعبان الموسم کی ایک تاریخ کو پورا ہو گیا، صاحب نصاب ہوا تو سال پورا ہو گیا، اب شعبان سے رمضان تک جتنی دیر لیٹ کرے گا اس سال ہونے کے باوجود گنہگار ہوگا، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ فوراً کرے۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ وہ ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالے، اس سے 10 مہینے 6 مہینے پہلے زکوٰۃ نکالے تو اب وہ رمضان سے لا کر مل سکتا ہے، کیونکہ رمضان کے بعد وہ 8 مہینے بعد جا کر اس کے دن آتے ہیں، وہ پہلے زکوٰۃ دیا ہے، اب رمضان کے بعد اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے، لوگوں کی لالچ ہوتا ہے، مسلمان لالچ یہ کرتا ہے کہ رمضان میں فرض کا ثواب رب کائنات بڑھا دیتا ہے، 70 گنا، سمجھے؟ تو اس لیے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں نفل کا ثواب فرض کا 70 گنا مل جاتا ہے، تو لوگ اس ثواب کمانے کے لیے اس مسئلے کا خیال نہیں کرتے کہ پیچھے گناہگار بھی ہو جائے، تو جب زکوٰۃ کا وقت ہو جائے تب دے۔ اور اگلا مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ ایک تعداد ہے جو یہ نہیں دیکھتی کہ میں دے کس کو رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جنا آ گیا وہ دے دو، جس سے کسی کے غلام سمجھ گیا کہہ دے سماسا فلاں فلاں بندہ بڑا مارا ہے وہ باوجود کی کرنا ہے میں نے اندر سے نکالی زکوٰۃ کا سمجھ لو اسلام سے دے دیا، تو یوں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کی مرتبہ، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جس کو زکوٰۃ آپ نے دینی ہے وہ بندہ شرعی فقیر ہونا ضروری ہے، اور شرعی فقیر کو بھی حالی میں سے نہیں ہوگی، اس کو مالک بنایا جائے اور
دیتے وقت نیت کرے کہ میں زکات دے رہا ہوں. لیکن ایک مسئلہ اور ہے، بعض لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کیا بتا کر دینا چاہیے کہ زکات کے پیسے ہیں؟ تو نہیں بھائی، اسلام نے سیلف ریسپیکٹ کا بڑا دھیان دیا، انسان کی جو عزت نفس ہے نا اس کا بڑا دھیان دیا اسلام نے. تو میں زکات اکثر وہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں ان کو لگتی ہے جن کو وہ سفید گوشت بھی ہوتے ہیں، تو آپ گفٹ کر کے دے دیں، آپ اسے کہتے ہیں ذرا یہ تحفہ ہے، یا آپ ویسے سے پکڑاتے ہیں کہ چلو جب ہو کے پھر دیکھیں گے 2 مہینے بعد اسے کہ یار مجھے اللہ نے اور دے دیا آپ رہیں گے دینا آپ کو میری طرف سے تحفہ چاہیے. یوں کر کے نا آپ بہت سارے لوگ خوددار ہوتے ہیں وہ نہیں قبول کر لیتے، تو ان کے یوں مدد کرنے کا طریقہ ہے. اور اسی طرح ایک خدا یہ پوچھتے ہیں چلو ساڑھے تک قرض ہے تو زکات دیں گے یا نہیں دیں گے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، قرض کی کیفیت کو چیک کیا جائے کہ قرض کتنا ہے اور پاس کیا ہے. ایک بندے کے پاس 10 لاکھ ہے لیکن 4 لاکھ کا مقروض ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میں مقروض ہوں. ایک فیکٹری آ رہا ہے اس کے اندر خام مال پڑا ہوا ہے 2 کروڑ کا، 2 کروڑ کا مال پڑا ہوا ہے، تو اس میں سے اس نے 1 کروڑ ادھر قرض دینا اس کو واپس بتائے گا، وہ دے گا، چلتا ہے فیکٹری میں دینے کا. تو وہ کہتا ہے اس لیے بڑے مقروض ہے، نام سے پہلے مقروض سے دے گی. تو بھائی ایسے نہیں ہوتا، بلکہ جتنا قرض ہے اصل موجود چیزوں میں سے اس کو مائنس کرے. بالفرض 1 کروڑ کا مال پڑا ہوا ہے، رقم ہے، سارا کچھ ہے، اور 1 کروڑ قرضہ ہے، 2 کا پڑا ہوا ہے، 1 کا پڑا ہوا ہے اور 2 کروڑ موجود ہے، تو 1 مائنس کرے اور 1 کروڑ کی زکات ہے. ارے علاقے تو یوں کر کے ان مسائل کو سیکھیں گے تو بات بنے گی. ماشاء اللہ کار صاحب کا مزاج ہے، رمضان میں اکثر مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن اگلی یہ ہے کہ جب ایسا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ہماری آگے والی قوم سمجھ گئی ہوں شاید ابو طوفان آنے ہوئے، پانی کا بہت تیزی میں پانی آنا ہے، میرے ساتھ ڈبو کے آ جانا ہے، تو ہم بات ہیں واپسی کی طرف تو چلو جی نکل جائیے. اور چلے یار جس کو مسئلہ پتا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ گیا ہے کسی اور غرض سے یا کسی کی کوئی مجبوری ہے تو وہ گیا ہے، لیکن اگر بن پائے گا تو کوشش کر کے اپنے نفس کے ساتھ تھوڑی دیر لڑ لیا، رک جایا کریں. انسان میں ایسے جو مواقع آتے ہیں اس میں علم سیکھا کریں. اور میری طرف سے بھی آپ کو بڑی آفر ہے، جب کسی کو مسئلہ ہو، جو مسئلہ ہو وہ مختصر سا وائس میسج کر کے پوچھ سکتا ہے، میں حاضر ہوں انشاءاللہ، جیسے فرصت ہو آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہے. زکات کے مسائل کچھ کا مسئلہ ہے، اس پر ہاتھ توڑ کے. اور آخر پر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ لوگ 8 تراویح پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، 8 تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر دلیل لاتے ہیں لوگ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی 8 رکعت تراویح میں 3 رکعت وتر. تو ان جاہلوں کو بندہ پوچھے کہ رمضان میں وہ تراویح ہوگی، غیر رمضان میں کیا تھا؟ سمجھے؟ ان سے یہ حدیث مانگا کرے، 8 والی نا حدیث مانگا کرے حدیث کے، تو اس میں لکھا ہوا ہے رمضان میں اور غیر رمضان میں. مطلب میرے لیے مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، اور جس نے لازمن تہجد پڑھنی ہو اس کے لیے افضل ہے کہ وتروں کو تہجد کے بعد ادا کرے. تو حضور علیہ السلام رمضان میں اور غیر رمضان میں تہجد 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت وتر پڑھ کے 11 پوری کیا. سمجھے بات؟ تو اس مسئلے کو الجھا کر لوگوں نے اس طرح بیان کیا گیا. پھر ساتھ کہتے ہیں وہ کام کرو جڑا مکے مدینے ہو گیا ہے، وہ اگر تو میں کہ اوتھے بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے، تسی احتیاط پڑھی. اب نہیں ان کی تکلیف سمجھ آتی کہ یار ان کے بعد میں چلو تسی 10 امام بدلنا ہے بدل دو، لیکن تم پڑھو تو تم نے دوسری امام پڑھی جا رہی ہے، تو وہاں تو 20 پڑھی جا رہی ہے، یہاں 8 کیوں؟ پتہ چلا یہ اپنے من کی مرضی ہوتی ہے. اور ایک گاؤں کی شام کے لوگوں نے یہ بھی مسئلہ عام کرتا ہے کہ پڑھ لو تے ہے نہ پڑھو تے حج ہو. اے بھی تو جناب تراویح ہے پڑھ لو تے ہے کوئی سنت کی ہو جان کوئی مسئلہ نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کا ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ اگر کسی وجہ سے رہ گئی تو وہ معاملہ نہیں ہوگا، لیکن عادت بنا لی 3 مرتبہ ایسے ہو گئے ہیں تو عادت سے چلتا چلا جا رہا ہے، جتنی چھوڑے گا اتنی کا گناہ گار ہوگا. حضور علیہ السلام نے وہ 3 دن مسجد شریف میں آ کر اور بقیہ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی یہ ادا فرمائی. یہ نہیں کہ حضور نے چھوڑ دیا، سنت مؤکدہ ہے، تو اس کو چھوڑا نہ جائے. یہ موقع ملے تو تراویح کا خاص طور پر اہتمام کر کے پڑھا کریں. اللہ کے مہینوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. جی
देखिए मस्जिद को हजूर अलैहिस्सलाम के फरमान निशान दूंगा, मस्जिद को बच्चों और पागलों से अपना बचा कर रखे, इन लोगों को मस्जिद से दूर रखा जाए। तो हमारे यहाँ पर मामला होते हैं कि छोटे बच्चे आते हैं, लेकिन छोटे बच्चे अगर मस्जिद में आते हैं और समझदार हैं कि वो मस्जिद का तकद्दुस इस्तेमाल नहीं करते, तो इनके लिए भी नाबालिग बच्चों के लिए हुक्म दिया है कि इनको आखिर पे एक सफ बनाने का कहा है। इनकी सफ आखिर में रहे, दरमियान में खड़ा करेंगे। पता क्या मसला है, असल में हम आदतें हमदर्दी की तरफ, हमदर्दी इनके लिए ये है कि इनको पीछे खड़ा किया जाए, और आपके लिए भी हमदर्दी ये है कि आप इनको पीछे खड़ा करें, साथ खड़ा ना करें। वो क्यों? इसलिए कि जब नाबालिग बच्चा दरमियान में खड़ा होगा ना, तो आपकी नमाज है फर्ज, आपकी नमाज क्या है, और बच्चा जो भी नमाज अदा करेगा उसकी हो जाएगी नफल, उसकी क्या होगी, नफल। अब एक फर्ज पढ़ा है, दूसरा नफल और तीसरा भी फर्ज, तो नफल वाला गोया के दो फर्ज पढ़ने वालों के लिए जो वाजिब था सबको जोड़कर रखना, वो वाजिब उसका फर्ज हो, समझे, वो वाजिब उसका छूट गया। तो इसलिए जिसके खड़ा ये बवाल उस पर आ जाए, तो हम कहते हैं बच्चे को ये भी दिए गए धक्का देकर दिया जाए, हमारा अंदाज बड़ा एक रफ सा होता है, तो बच्चे को बड़े प्यार से इतनी स्माइल दे दे कि बच्चा हो पेट में पीछे रख देता है, इतनी तो दे दे। लेकिन कुछ लोग होते हैं बच्चे को देखो उनकी वो गुस्सा से रहते हैं, नहीं भाई आपको गुस्सा होता है कुछ, बच्चे को बड़े प्यार से, मेरे बेटा अभी आप छोटे हैं, आप मेरा बेटा उधर कर, और अगर शौक होगा बच्चों को पीछे करने का, जेब में एक आध काफी भी डाल के ले आएगा, उसको बोले ये कैंडी आप ये आप वो आप खड़े हो जाए चल, तो बच्चे बड़े मोहब्बत से कहेंगे। जब भी किसी बच्चे को भेजा अल्लाह का फजल है, बच्चे प्यार से चले, तो ये प्यार कहते हैं, मोहब्बत दिया गया, प्यार दिया गया, और इनको धक्का ना दिया जाए, मोहब्बत से प्यार से। जब ये समझदार हो जाए लाए, लेकिन नाबालिग की सब पीछे बनाई जाएगी। अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन बिजाह नबी रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।